خراج عقیدت پیش کریں جن کو اللہ نے اپنی مقدس کتاب، اپنی عظیم کتاب، اپنی لا ریب کتاب قرآن عظیم میں کبھی مزمل سے خطاب فرمایا، کبھی بشیر و نذیر فرمایا، کبھی سراجم منیرہ کہا، روشن کرنے والا سورج، کبھی یا ایہا المزمل فرمایا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا۔ اور پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، علماء کرام تشریف فرما ہے، کہیں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کر قرآن میں نہیں پکارا، اس لیے کہ یہ حضور کا ذاتی نام ہے، اور سرکار کے ذاتی نام کو لینا شریعت میں منع فرمایا گیا، یا کہہ کر یا محمد کہہ کر، بلکہ صفاتی نام کو جیسے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو ہے درست ہے اور پکارنا بھی چاہیے اسی طریقے سے، لیکن ذاتی نام لے کر اللہ نے خود اپنی مقدس کتاب میں کہیں نہیں فرمایا یا محمد، اور نبیوں سے خطاب کیا تو دیکھو پہلے ہی پارے میں دیکھ لو، یا موسیٰ کتنے مقام پر ہے نہیں، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، کتنے مقام پر اللہ نے جب بھی اپنے نبیوں سے خطاب کیا تو کبھی یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا آدم کہا، یا داؤدو یا سلیمانو فرمایا، یا ابراہیم فرمایا، جتنے بھی نبیوں سے گفتگو فرمائی ہے ان کا ذاتی نام لے کر، لیکن جب ہمارے نبی سے گفتگو فرمائی تو کہیں بھی پورے قرآن کے اندر یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی پکارا تو بہترین القابات کے ساتھ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی سراجم منیرہ کہا، کبھی بشیر و نذیر کہا، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ اور نبیوں کی بات اور ہے، مدینے والے کی بات اور ہے، سب نبی عزت والے ہیں مگر مدینے والا سب سے زیادہ عزت، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آئیے حضرات اسی نبی کی بارگاہ میں ہم محبتوں کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بڑا اچھا مجمع ہے، اور یہ حضرت قاری شریف صاحب کی محبتوں کا ثمرہ اور شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ ان کے فیض کا دریا جاری ہے۔ سبحان اللہ، کتنے محبتوں کے ساتھ، کتنی عقیدتوں کے ساتھ، ایک طرف اگر مرد حضرات بیٹھے ہیں تو دوسری طرف خواتین بھی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ کے ولی اور ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے انسان کو؟ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی عبادت و ریاضت کے بعد انسان ولی بنتا ہے، لیکن حضرات کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی نظر کامل سے ولی بن گئے، سبحان اللہ، اور میرے غوث پاک نہ کسی کی نظر سے ولی بنے، نہ عبادت و ریاضت سے ولی بنے، بلکہ غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے تبھی آپ کے سر پر ولایت کا تاج جگمگا رہا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنا بلند مقام کیسے عطا فرمایا؟ غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ ایسا مقام اتنا بلند و بالا آپ کو کیسے ملا؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ جانتے ہو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر بغداد شریف کے ایک جنگل سے گزر رہے تھے، بہترین جبہ
جبہ پہنے ہوئے تھے غوث پاک شہنشاہ بغداد، بڑا اچھا لباس پہنتے تھے، عالمانہ شان کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ نے آپ کو کافی مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا۔ جانتے ہو ایک چور کی نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں آ رہے ہیں، بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، بڑا بہترین جبہ ہے، اس کو اچانک اتار کر کھینچ لیا جائے گا اور کھینچ کر میں لے کر بھاگ جاؤں گا، یعنی دامن پکڑ کر ایک دم اتار لوں گا اور اس کو بغداد کے بازار میں لے جا کر کے بیچ دوں گا، اچھے داموں پر بک جائے گا۔ یہی سوچ کر غوث پاک کی طرف بڑھا، اور جانتے ہو روزانہ جب غوث پاک نکلتے تھے تو مریدین ساتھ میں ہوتے تھے، لیکن آج میرے غوث پاک تنہا جا رہے ہیں۔ تو اب اس رہزن نے، اس چور نے غوث پاک کی طرف اس خیال سے قدم بڑھائے تھے، ادھر یہ انسان غوث پاک کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جانتے ہو غوث پاک کی نگاہ تو دلوں پر ہوا کرتی ہے، اللہ کے ولی کی نگاہ دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ آج شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ اپنے مزار میں اگرچہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن ہم گناہگاروں کے دلوں پر ان کی نگاہ ہے۔ اللہ کے ولی کی نگاہ لوح محفوظ پر بھی ہوتی ہے، اور لوح محفوظ پر جو چلنے والا قلم ہے اس کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، اور یہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر جو قلم چلتا ہے اس کی آواز میں ملاحظہ فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے غوث پاک کی طرف بڑھا یہ چور، اور اچانک آپ کے دامن کو پکڑا اور نگاہ سے نگاہ ملی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ سے نگاہ مل گئی، دامن پکڑے ہوئے تھا، دامن کو چھوڑا، میرے غوث پاک نے اپنے سینے سے لگایا تو جو انسان ابھی رہزن تھا، ابھی چور تھا اور جبہ چرانے کے لیے آیا تھا، نگاہ سے نگاہ ملی، سینے سے لگایا، اور جب سینے سے جدا کیا تو ولی یہ کامل بنا دیا۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ غوث پاک کو ایک وقت میں 70 مریدوں نے بلایا تھا، اور 70 مریدوں کے یہاں آپ ایک ہی وقت میں تشریف فرما ہو گئے تھے، اور جب صبح ہوئی تو صبح سارے مریدین آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ رات میرے غوث پاک میرے گھر پر تھے، میرے مکان پر تھے، میں نے غوث پاک کی شام دعوت کی تھی، دوسرا بولا میں نے غوث پاک کی دعوت کی تھی، تیسرا بولا میں نے غوث پاک کی دعوت کی تھی، میرے یہاں غوث پاک تھے۔ اب یہ آپس میں یکے بعد دیگرے 70 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نہیں، بلکہ غوث تو ہمارے گھر تھے۔ اب سب لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد اپنا معاملہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور رات آپ تو ہمارے مکان پر تھے، دوسرا کہتا ہے آپ ہمارے مکان پر تھے، یہاں تک کہ 70 مریدین آپ کے کہتے ہیں کہ غوث اعظم آپ ہمارے مکان پر تھے۔ آپ نے فرمایا ادھر دیکھو، سامنے کی طرف ایک درخت تھا، آپ نے فرمایا اس درخت پر نگاہ ڈالو۔ جب ان سارے مریدوں نے اس درخت کی طرف نگاہ ڈالی تو درخت کے ایک ایک پتے پر میرے غوث پاک نظر آ رہے تھے۔ بے شک سبحان بولو اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور حضرات بالکل اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضور شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ کا بھی واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، مجھے بتایا ہے، قاری صاحب کے احباب نے بتایا کہ حضور شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ ایک موقع پر عید کا دن ہے، جانتے ہو عید کا دن خوشیاں لے کر آتا ہے، عید کے دن لوگ مسرت و شادمانی میں جھوم جاتے ہیں، عید کا دن آیا، تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ایک دوسرے گاؤں میں بھی لوگوں نے کہا حضور عید کی نماز پڑھانا، کس سے کہا؟ آپ جس کی بارگاہ میں تشریف فرمائے، سبحان اللہ، ان کی کرامت دیکھو، ان کا اختیار دیکھو، ان کا کمال دیکھو۔ شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ سے لوگوں نے کہا حضور ہمارے گاؤں میں عید کی نماز، اور پھر یہاں پر بھی عید کی نماز، تو آپ نے وعدہ کر لیا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، ان لوگوں سے بھی وعدہ کر لیا، یہاں پر بھی وعدہ ہے، یہاں پر بھی نماز پڑھانی ہے، بھی نماز پڑھانی ہے، دوسرے مقام پر بھی عید کی نماز پڑھانی ہے۔ اور جانتے ہو ایک انسان ایک ہی وقت میں 2 جگہ نماز نہیں پڑھا سکتا، مسئلہ ہے شریعت کا۔ ایک امام
دو مسلوں پر نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن اب دیکھو ان کا اختیار، دیکھو ان کا کمال، دیکھو ان کا تصرف، دیکھو جب آپ نے وعدہ کر لیا، اب عید کا دن آیا، عید کے دن ٹھیک اسی ٹائم پر آپ کے یہاں پر شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ نماز پڑھاتے نظر آ رہے ہیں اپنے جانثاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اور جس دوسرے مقام کے لیے وعدہ کیا تھا، عید گاہ کے لیے وعدہ کیا تھا، وہاں پر بھی ایک ہی وقت میں شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ نے نماز پڑھائی۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اہلاد پور کی سرزمین پر رہنے والے اللہ کے مقدس بندے شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ کے جب اختیار کا یہ عالم ہے تو میرے غوث کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اختر میاں، فیضان حضور اختر میاں، نعرہ تکبیر۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، بولو محبت سے سبحان اللہ، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اب میرے نبی کا اختیار دیکھو حضرات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ افضل البشر بعد الانبیاء۔ ہر جمعے میں آپ سنتے ہو، بولو سنتے ہو نہیں سنتے؟ ہر جمعے میں سنتے ہو، امام صاحب پڑھتے ہیں خطبے کے اندر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق، یعنی انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو جانتے ہو آپ نے اپنے احباب سے کہا تھا، عیسیٰ سے کہا تھا، اپنے دوست و احباب سے کہا تھا، جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد رسول اللہ کے مقدس مزار پر لے کر کے پہنچنا۔ میں نبی کا اختیار اور نبی کی محبت دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا میرے وصال کے بعد، میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد میرے جنازے کو رسول اللہ کے مقدس مزار پر لے کر کے پہنچنا، رسول کونین کی بارگاہ میں جانے کے بعد دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنا، یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی آئے ہیں، یار غار آئے ہیں، یا رسول اللہ صدیق اکبر آئے ہیں جو ہر جگہ ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہے، آپ کے بارگاہ میں آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر رسول اللہ کی بارگاہ سے اجازت مل جائے اور اجازت کے بعد مجھے میرے جنازے کو رسول اللہ کے برابر میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع شریف میں دفن کر دینا۔ اب آپ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جنازے کو تیار کیا گیا۔ حضرات تاریخ کے ذری اوراق شاہد ہیں، ابو بکر صدیق کی محبت دیکھو، سرکار کی محبت دیکھو، اپنے پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر سے کتنا پیار فرماتے ہیں، اپنے غلاموں سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ رسول اللہ کے پیارے صحابی صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، جنازے کو تیار کیا گیا، صحابہ کرام جنازے کو لے کر صدیق اکبر کے آقا کونین کے مقدس مزار پر، ہاں اسی دربار میں پہنچے ہیں کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کتنے بہترین انداز میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام صدیق اکبر کے جنازے کو لے کر رسول اللہ کے مقدس مزار پر پہنچے اور ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی آئے ہیں، صدیق اکبر آئے ہیں، یار غار آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی برابر میں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرات اتنا کہنا تھا، رسول اللہ کی زندگی دیکھو، میرے آقا کے مقدس مزار کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا اور اندر سے آواز آئی تھی ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ محبوب کو محبوب کے پاس پہنچا دو۔ ایک دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ جب اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا کی نظر اس پر پڑی تو میرے رضا بولے، اچھے رضا بولے، امام احمد رضا بولے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی۔
بے شک سبحان اللہ سبحان پہلو اللہ. میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور اللہ کی بارگاہ سے صدیق اکبر کو یہ انعام ملا اور اللہ نے یہ اعلان فرما دیا، اے میرے محبوب کے صحابی صدیق اکبر، تم ہر جگہ میرے نبی کے ساتھ رہے، بدر میں نبی کے ساتھ رہے، حنین میں نبی کے ساتھ رہے، سفر میں نبی کے ساتھ رہے اور ہجرت کی رات نبی کے ساتھ رہے. آج جب وصال ہو گیا ہے تو مزار میں بھی میرے محبوب کے ساتھ رہو. بولو بولو محبت سے سبحان اللہ. سبحان مچل کر اللہ. کہو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حضرات، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں جاگزی ہے تو انشاءاللہ العزیز ولیوں کی بارگاہ سے بھی ہمیں خصوصی فیض ملے گا. بے شک بے شک. آج ہم نمازیں تو پڑھتے نہیں ہیں، سرکار کی محبت سے سینہ خالی ہے اور ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. نمازوں کو چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤ، نمازوں کو چھوڑ کر صابر پاک کی بارگاہ میں جاؤ، نمازوں کو چھوڑ کر مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جاؤ، نمازوں کو چھوڑ کر شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جاؤ. ان ولیوں کی بارگاہ سے کچھ نہ ملے گا، حالانکہ ان کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں ملتا اسی کو ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہو، عبادت گزار ہو. آج ہم چکر پر چکر مزاروں پر لگا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جاؤ ضرور تمہیں فیض ملے گا. ولیوں کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے تو اللہ تمہیں سب کچھ عطا فرما دے گا. لیکن جانتے ہو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑی سادگی کے ساتھ گزرا ہے. شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو کتنی سادگی سے گزرا ہے، کتنی محبتوں سے گزرا ہے، عبادت و ریاضت کے ساتھ گزرا ہے، اپنے آقا کے دین کی اشاعت میں گزرا ہے. یہی وجہ ہے آج دنیا سے گئے ہوئے، ظاہری دنیا سے رخصت ہوئے 28 سال ہو گئے، لیکن دیوانے آج بھی ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اور منگتا جو بھی آ رہا ہے شاہ اختر کی بارگاہ سے اس کی جھولی کو پر کیا جا رہا ہے، گویا کہ آج بھی شاہ اختر اپنا فیض بانٹتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز حاضرین اکرام، اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، یہ کرامت ان کی حاجی عبدالستار، نام ان کا حاجی عبدالستار ہے. تو وہ حضرت نے ان سے کہا حاجی عبدالستار صاحب سے کہ چلو سنبل تک چلتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا گاڑی میں پیٹرول نہیں، ختم ہو گیا پیٹرول. آپ نے کہا نہیں چلو. اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے سبحان اللہ وہ ہو کر بے شک. سچ ہے حضرت، سچ ہے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا، ساری کائنات، بولو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک سبحان اللہ. حضرات، تو آپ نے فرمایا نہیں چلو آگے چل کر پیٹرول پمپ پر تیل ڈلوا لیں گے. شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ نے کہا حاجی عبدالستار صاحب سے چلیے آپ فکر نہ کریں پیٹرول کی، آگے چل کر تیل ڈلوا لیا جائے گا، پیٹرول ڈلوا لیا جائے گا. جب آگے پہنچے حضرات، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر آپ اس گاڑی پر بیٹھ گئے. جانتے ہو یہ اللہ والے جس چیز کو اشارہ کر دیتے ہیں وہ چیز اشارے کی منتظر رہتی ہے، اور منتظر رہنے کے بعد اشارہ پاتے ہی چلتی ہوئی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اب شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ اس گاڑی پر جا رہے ہیں، پیٹرول کا نام نہیں ہے اس کے اندر. ایک پیٹرول پمپ گزر گیا. جب پیٹرول پمپ آیا تو حاجی عبدالستار صاحب نے کہا ڈلا لیتے، کہا چلو آگے ڈلا لیں گے. یہاں تک کہ سنبل تک پہنچ گئے. جس گاڑی میں بالکل پیٹرول نہیں تھا کہاں سے چل رہی ہے؟ یہ شاہ اختر کی نظر کا فیضان ہے. ان کے لیے ظاہری پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ جس چیز کو اشارہ کرتے ہیں وہ اشارے کی منتظر رہتی ہے. غلامان محمد کا سخن میلا نہیں ہوتا، ارے قبر میں لیٹ جاتے ہیں، کفن میلا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز حاضرین کرام، اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا اب تم اس گاڑی کو چلاتے رہنا. بولو محبت سے مسکرا کر سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ.
آپ نے فرمایا چلاتے رہنا یہاں تک کہ کافی دنوں تک بغیر پیٹرول گاڑی چلتی رہی. سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. بغیر ہی پیٹرول کے چل رہی ہے. آپ نے فرما دیا تھا اسے کھول کر مت دیکھ لینا ورنہ ختم ہو جائے گا. ایک دن ان کے ذہن میں آیا اتنے دن ہو گئے آخر کون سی ایسی برکت ہے اس گاڑی کے اندر کہ پیٹرول ختم ہی ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. جب آپ نے ٹنکی کو کھول کر دیکھا تو اب بھی لبریز نظر آ رہی تھی. سبحان اللہ، بالکل بھری ہوئی نظر آتی ہی. اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے وہ پیٹرول ختم ہو گیا. سبحان اللہ. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جب احلاد پور کی سرزمین پر رہنے والے ولی کامل عارف باللہ اللہ کے مقدس بندے شاہ اختر میاں علیہ الرحمہ کی شان اور ان کے اختیار کا یہ عالم تو مدینے کے احمد مختار کے اختیار کا سبحان اللہ سبحان جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. کیسے کتنی تکلیفیں اٹھا کر آج ہم سوچتے ہیں کہ بڑی آسانی سے ہمیں مل گیا یہ دین کا پودا، بڑی آسانی سے مل گیا. یہ ان اللہ کے ولیوں سے پوچھو کتنی محنتیں کی ہیں. ایسے ہی انہیں لوگ یاد نہیں کر رہے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی مکی زندگی دیکھو، میرے نبی کی مکی زندگی گزر رہی ہے. حضرت فاطمہ کی عمر تقریباً 8 سال کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. اسلام کا ابتدائی دور ہے. معزز حاضرین کرام محبت سے بول دو سبحان اللہ. آپ حضرات شاید تقریر سننا نہیں چاہتے ہیں اس لیے وہ ٹوٹ کے بھاگ رہے ہیں. زیادہ دیر نہیں لوں گا میں آپ کی، تھوڑا قریب آ جائیے. قریب اگر آپ پسند نہیں کرا تو میں ابھی ہٹ جاؤں گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات تو حضور علیہ السلام کی مکی زندگی گزر رہی ہے. کبھی تاریخ کا مطالعہ کیا کرو. اور مطالعہ کرنے کا تو وقت نہیں ہے، موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے آج کے دور میں، سمجھے؟ تو پھر کبھی سن لیا کرو محبت سے. حضور علیہ السلام کی مکی زندگی، حضور حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. حضرت فاطمہ، کون فاطمہ؟ وہی فاطمہ کہ عورتوں میں جن کا بچپن بے مثال ہے، جن کی نوجوانی بے مثال ہے، جن کی جوانی بے مثال ہے، جن کا ذکر آتا ہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا جھوم کر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا بہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں. اب کافرین نے دیکھو ستانے کا، آج حضور کو تکلیف پہنچانے کا انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی نیا طریقہ اختیار کیا جائے. کیا ہو نیا طریقہ؟ ایک کافر نے کہا میرے ذہن میں آیا ہے نیا طریقہ. قریب ہی میں ایک اونٹ ذبح کیا گیا تھا. ساری اونٹ کی ساری گندگی ایک کپڑے میں باندھتا ہے اور پھر اس کو باندھنے کے بعد آ جاتا ہے اور جیسے ہی رسول اللہ سجدے میں گئے ساری گندگی آقا کی پشت پاک پر رکھ دی. کافرین کا مجمع لگا ہوا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں اور اتنے قہقہے لگا رہے تھے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے. مسلمان مٹھی بھر مسلمان ہے، تھوڑے سے مسلمان ہے، نہتے مسلمان ہے. معزز حاضرین کرام جب مسلمانوں نے دیکھا تھا روح تڑپ گئی تھی، دل بے چین ہو گیا تھا. رسول اللہ کے مقدس پشت پاک پر گندگی رکھی ہوئی ہے. کسی مسلمان نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی. کافرین نے کہا خبردار خبردار کوئی مسلمان آگے نہ بڑھے. اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. تھوڑے سے مسلمان تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، کسی کو کافرین آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے. اور جب کافی دیر ہو گئی تھی تو زمین حرکت میں آئی تھی. زمین نے کہا تھا اے مالک و مولا، اے پروردگار، اے خالق کائنات، اگر تیری قدرت کا اشارہ مل جائے تو اتنے زور سے حرکت کروں کہ یہ ساری گندگی آقا کی پشت پاک سے نیچے گر جائے اور سرکار کی پشت پاک صاف ہو جائے. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضرات بادلوں نے تڑپ تڑپ کر کہا مولا تیری قدرت کا اشارہ ملے تو موسلا دھار بارش بن کر برسے.
فرشتوں کی روحانیت تڑپ رہی ہے. یا اللہ تیرے محبوب کی پشت پاک پر گندگی رکھی ہوئی ہے, کس طریقے سے اس کو ہٹایا جائے گا؟ دنیا کی کسی چیز کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے, مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع کافرین نہیں دے رہے ہیں. ایسے میں کون ہٹائے گا اس گندگی کو جب کافی دیر ہو گئی؟ اور سرکار سجدے کو لمبے سے لمبا کر رہے ہیں. حضور نے سجدہ 2 مرتبہ لمبا کیا تھا. ایک مرتبہ اس موقع پر جب آپ کے مقدس نواسے امام حسین آپ کی پشت پاک پر سوار ہو گئے تھے, تب آپ نے سجدے کو لمبا کیا تھا. لیکن قربان چاہیے حسین پاک کی عظمت پر نانا جان نے سجدے کو لمبا کیا تھا, اور لمبا کرنے کے بعد سجدے سے سر اٹھا لیا تھا. لیکن میرے حسین نے کربلا کے میدان میں نانا جان کے سجدے کا حق ایسا ادا کیا کہ حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے کربلا کے میدان میں حسین سجدے میں جا رہے ہیں, زمین کی وسعتیں دیکھ رہی ہیں, حسین سجدے میں جا رہے ہیں, آسمان کی بلندیاں دیکھ رہی ہیں, حسین سجدے میں جا رہے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے, حسین سجدے میں جا رہے ہیں. سجدے میں جاتا ہوا سب نے دیکھا, سجدے سے سر اٹھتا ہوا کسی نے نہ دیکھا.